یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس مالکی پروردگار نے ہم سب کو اپنے بندوں سے، اپنے پیارے بندوں سے محبت کرنے والے رکھا ہے۔ اللہ کے بندوں کی محبت اہل ایمان کو کام آتی ہے۔ ان کی محبت اگر سینوں میں اجاگر ہو جائے اور ان سے محبت کرنے کا طریقہ اور سلیقہ شریعت کے دائرے کار میں ہو تو مرنے کے بعد نجات اور مغفرت کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حدیث اور قرآن اس بات کا شاہد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے ہر اس معاملے سے کہ جو خوف میں مبتلا کر دیتا ہو۔ انہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے محض اپنی زندگی کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے آگے ہی جھکتے ہیں۔ بڑے بڑے ظالم اور جابر بادشاہوں نے اللہ کے ولیوں کے پائے استقلال کو ڈگمگانے کی کوشش کی، مگر تاریخ میں یہ بات لکھی ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ کے ولی ان ظالموں کے سامنے نہیں مگر اللہ کے سامنے ضرور جھکتے تھے۔ اور یہی وہ طاقت تھی کہ جو بڑے بڑے ظالموں کو، بڑے بڑے جابروں کو اللہ کے ولیوں میں سر جھکانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ان کا ادب سیکھ جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک جابر بادشاہ فرعون نام کا تھا، اس کے پاس موجود تھے۔ آپ اکیلے تھے، سینکڑوں کے تعداد میں جو ہے جادوگر بھی اس نے اکٹھا کیے ہوئے تھے، لیکن خوف کسی چیز کا نہیں تھا۔ دنیا کا خوف نکل چکا تھا، اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے بندے تھے، اس کا پیغام لے کے گئے تھے۔ تاریخ نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے بادشاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پائے استقلال کے آگے موم ہو گئے۔ اور پھر جس جادو کے ڈر سے وہ ڈرا رہے تھے، لیکن جس کا ڈر حضرت موسیٰ کی سینے مبارک میں تھا، اس کے ڈر نے دنیا کے ہر ڈر کو نکال دیا تھا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو آپ کا عصا تھا وہ اژدہا بن گیا، اور ایسی طاقت ظاہر ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈر ان لوگوں کے سینے پر بیٹھ گیا۔ تو قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی خوف انہیں ستا نہیں سکتا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کسی طرح کا کوئی غم ان کو نہیں آتا، وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوتے ہیں۔ چاہے دنیا کا خوف ہو یا حشر کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج اللہ والے قبر میں جانے کے باوجود بھی سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، مگر پھر بھی ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کی قبر کی نشانی بھی زندہ ہے۔ یہ جو وسوسے آتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کے ولی تھے یا نہیں، یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ بزرگوں نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ اگر کسی صاحب مزار کے بارے میں آپ کو نہ پتا ہو، آپ کی 10 پشتیں نہ جانتی ہو، لیکن اس صاحب مزار کی کرامت مشہور ہو تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ کئی ایسے مزارات ہیں کہ جن کی تاریخ ہم نہیں جانتے، کیوں؟ کیونکہ وہ تو سینکڑوں سالوں سے ہیں، کئی عرصہ گزر گیا ان کے مزارات کو، ہمارے آبا و اجداد نہیں جانتے، لیکن بس جب سے ہوش سنبھالا ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہم نے ان کو صاحب مزار پایا۔ مرجع خلائق ان کی طرف آتی ہے، برکتیں حاصل کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے۔ تو اب ایسے میں کوئی یہ کہے کہ ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے، پتہ نہیں اللہ کے ولی ہے یا نہیں، تو بزرگوں نے اس کا جواب بھی دیا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بس ولایت مشہور ہو گئی، وہ اللہ کا ولی ہے۔